مبارکہ اسی کے اندر لفظ آیا ہوا ہے البلد، تو یہاں سے اس کا نام پڑا۔ وسلم کی رسالت کا ابتدائی زمانہ مکہ میں، یہ وہ دور ہے اس کے نازل ہونے کا، اور خصوصی طور پر اس وقت کہ جب کفار جو تھے انہوں نے اپنے مظالم یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور صحابہ پر بھی کرنے شروع کر دیے تھے۔ تو یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آیات آگے سمجھنے کے اندر آسانی پیدا ہوگی۔ تو اس کی 20 آیات ہیں جو ہم نے کرنا ہے۔ 20 آیات تھوڑی سی ہیں لیکن وقت لگے گا ان کو ختم کرنے میں۔ پہلی جو کچھ 3 آیات ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائیں، 4 چیزوں کی قسمیں کھائیں۔ وہ بذات خود بہت نصیحت طلب ہیں جو قسمیں ہیں، ان کو بھی ہم دیکھیں گے۔ اور پھر بتایا کہ یہ کس چیز پر قسم کھائی گئی ہے، یہ اس چیز پر قسم کھائی گئی ہے کہ بے شک انسان کو ہم نے بہت مشقت، محنت، مشکل اس کے اندر رہنے والا پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد اس کو یہ بتایا گیا کہ بھئی فری ویل آف چوائس ہم بہت استعمال کرتے ہیں لفظ، قوت اختیاری وہ دے دی، اور اس قوت اختیاری میں یہ تھا کہ بھئی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہوتا، لیکن وہ نفس کے کہنے پر لگ گیا، تو اللہ تعالیٰ کچھ سوال کرے گا کہ کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا؟ یقیناً دیکھ رہے ہیں، اور اللہ نے اس سے حساب بھی لینا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتائے گا، جیسے عمومی طور پر انداز ہے عقیدہ توحید لوگوں کے ذہن میں محکم کرنے کے لیے، کہ آپ کی اپنی شخصیت اس کو اگر دیکھ لو تو اس کے اندر بہت ساری نعمتیں اللہ ہی نے دی ہیں، اللہ کے علاوہ وہ کسی اور نے نہیں دیں، جسمانی طور پر اور روحانی طور پر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، نجد کا لفظ آئے گا، نجدین تثنیہ کا صیغہ آئے گا۔ تو نجدین جو تھیں اس کا مطلب ہوتا ہے بلند جگہ یا بلند پہاڑی، جو بھی چیز زمین کی سطح اس سے اوپر ہو اس کو نجد ہم کہتے ہیں۔ تو نجدین استعارے کی صورت میں آئے گا، مطلب اس کا یہ سمجھ لیں کہ نجدین 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اوپر چڑھنا اور پھر نیچے آنا، مطلب ایک سائڈ شر کی ہے اور ایک خیر کی ہے، ایک سعادت حاصل کرنے کی ہے اور ایک شقاوت حاصل کرنے کی ہے۔ یہ سعادت کیا ہوتی ہے چیز جی؟ خوشنودی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ میرا سعید خوش ہو جائے مجھ سے۔ اور شقاوت پھر انسان کی بد نصیبی ہوتی ہے کہ وہ ان میں سے اختیار کس کا کرتا ہے، وہ اختیار کرتا ہے آسانی کو، مشکل راستہ دین کے اوپر چلنا بڑا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ بتائے گا، اور پھر وہ بتائے گا کہ جو کامیابی کا راستہ ہے وہ کیا ہے، اور ہمیں بھی اور اس وقت کے لوگوں کو بھی یہ بتائے گا کہ یہ چیزیں ہیں، یعنی کہ مسکین کو کھانا کھلانا اور گردن کو چھڑانا، یہ عقبہ اونچائی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ لیکن انسان یہ ہے کہ وہ ان کو نہیں چنتا، وہ آسانی کو چنتا ہے، تو اس نے آسانی کو ہی چنا۔ تو اللہ تعالیٰ آخر میں آ کے یہ کہے گا کہ یہ لوگ جو مشکل کے اندر ہیں وہ صبر ایمان لائے ہیں، تو اس کے اندر مصائب آئیں گے تو 2 چیزوں کی یہ رکھنا ہے کہ ایک دوسرے کو ہمت بنانی ہے، کہ صبر کی تلقین کرنی ہے ایک دوسرے کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس کی بھی تلقین کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مکی دور جو بہت زیادہ ظلم و ستم والا ہے اس کو ختم کر دے گا،
اور کافروں کے لیے یہ کہا کہ اللہ ان کو آگ کے اندر ڈالے گا، اور ایسی آگ جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، وہ بند کر دی گئی ہے، اس کے اندر وہ کافر رہیں گے۔ تو یہ ہے جناب اس کا خلاصہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی اور ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ اس وقت کے حالات کے مطابق ہے۔ اب بھی جو ایمان والے ہیں وہ اگر کام کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وعدہ نیت کو پھیلانے کا، کامیابی کا راستہ اس کی تبلیغ کریں گے، تو یہ ساری چیزیں جو دنیا پرست لوگ ہیں وہ ان کے اوپر مظالم بھی ڈائیں گے، ان کے ساتھ ممکن ہے مارکے کا جو ہے وہ بھی سلسلہ پڑے۔ تو ہم نے اس وقت اخلاقی طور پر کس چیز کو لینا ہے؟ آپ شروع کریں جی۔ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ یہ جب تسمیہ پڑھتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحم کا پورا، رحمان اور رحیم، اس کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اس کا تصور ہم ضرور کیا کریں۔ اور آگے جو ذکر آ رہا ہے وہ مشکلات کا آ رہا ہے۔ پہلی دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ اگر لا آ جائے شروع کے اندر اور اس کے بعد فعل آئے، اقسیمو، کل لا آ جائے، تو اس لا کا ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ لا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نہیں نہیں، نہیں۔ کس چیز کی نہیں؟ کہ جو آپ کا عقیدہ ہے، جو آپ کا تصور ہے، وہ سچ نہیں ہے۔ سچ کیا ہے؟ سچ میں بتاتا ہوں، جی اور اس کے لیے اللہ تعالی کو ضرورت نہیں ہے قسمیں کھانے کی، لیکن اس کے رحمان اور رحیم ہونے کی ایک علامت ہے کہ اللہ قسم کھا کے، اور ان حقیقتوں کی قسم کھا کے کہ جو اس وقت کفار اور مشرکین کے سامنے تھیں، یا آج بھی جو حقیقتیں ہمارے سامنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ایک بات بتائے گا۔ اب چار قسموں کو پڑھتے ہیں۔ پہلی قسم ہے جی لا، نہیں، اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، بہذا البلد، اس شہر کی۔ وہ شہر کون سا تھا جی؟ مکہ۔ مکہ تھا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا یہ رہا ہے کہ مکہ شہر کی، اس کو ایسے نہ سمجھیں۔ یہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے تو اس شہر کی پوری تاریخ کفار کو پتا تھا، مشرکین کو بھی پتا تھا۔ وہ کیا تھی؟ اگر اس کی طرف جائیں تو اس کا ایک مختصر خاکہ یہ تھا، یہ وہ جگہ تھی جو وادن غیر ذی زرع تھی، جس کو کہتے ہیں بے آب و گیاہ۔ یہ بے آب و گیاہ کیا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ جہاں کوئی پیداوار، کوئی گھاس پھوس بھی جی، نہ پانی، نہ وہاں کوئی پیداوار۔ وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت کیا کہیں گے، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اپنے بیوی محترمہ کو، حضرت حاجرہ علیہ السلام، ان کو، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو یہاں چھوڑ دیا، اور انہوں نے پھر وہاں سے یہ جتنی بھی آبادی شروع ہوئی اور سویلائزیشن شروع ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جس جگہ پر کچھ نہیں تھا وہاں میں نے سب کچھ آپ کو دے دیا۔ کیوں جی؟ یہی پتہ چلتا ہے نا۔ جی جی سر، سوری میں ذرا معذرت چاہتا ہوں سر، یہ حضرت آدم سے نہیں اس کی تاریخ شروع ہوتی؟ جی، آدم علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں ابھی، لیکن یہ ٹھیک ہے کہ جو آبادی ہوئی ہے جی وہ اس سے پہلے آپ دیکھیں گے تو پھر وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی بنیادیں اٹھائی تھیں جی خانہ کعبہ کی۔ جی جی ٹھیک ہے
اب اس کو دیکھ لیں گے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے ان کی تاریخ کا ہمیں پتہ نہیں جی، لیکن وہ بیت اللہ تو تھا جو ملائکہ نے بنایا، جی تو لہذا وہ پہلے بنا دیا گیا، اس لیے کہ لوگ اس جس کو ہم کہیں گے کہ ویران اور جنگل جہاں کوئی چیز نہیں اگتی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ بلد کہہ کے پوری کی پوری اپنی نعمتیں ان لوگوں کو یاد کرائیں۔ کیا خیال ہے جی، اس بلد کے سے نیچے اندر آ جاتی ہیں یا نہیں آ جاتی؟ جی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے ان کی بنیادیں پہلے تھیں، اللہ تعالیٰ نے مرکز پہلے ہی بنایا ہوا تھا، اور بنیادیں اٹھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم، اور اس کو پوری دنیا کے مسلمانوں کا کم از کم یہ کہیں گے، اور اس وقت کے جو غیر عرب یا عرب تھے، یہ جی ذرا پلیز جی، غیر عرب بھی جو تھے وہ خانہ کعبہ کو مرکزی حیثیت دیتے تھے، کیوں جی؟ جی تو بتا رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیز اس کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کار فرمائی ہے۔ تو اب قسم اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی اٹھائی کہ اس حقیقت کو مانتے ہو؟ تو وہ کیا ان کے ذہن میں جو کفار تھے یا مشرکین تھے، ان کے ذہن میں اس جو قسم کھائی ہے وہ ایک حصی چیز یا تاریخی چیز آ گئی ہوگی یا نہیں آئی ہوگی؟ بالکل بالکل ہے یہ۔ ہاں جی، تو ترجمہ میں پھر کرتا ہوں، لا نہیں، اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ آگے جو چیز ہے وہ آ رہا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اب جو ہلن ہے نا لفظ، یہ نیا ہے آپ کے لیے جی، اور اس کے تین معنی ہیں۔ ہلن، ایک تو ہلن کا مطلب ہوتا ہے حلول کرنا جی، حائل ہونا، ایک تو یہ ہے، اور ہلن کا مطلب حلال کر دیا جانا، یہ بھی اس کے معنی ہے۔ وہ جو حائل ہونا ہے اس کا مطلب ہے رہنا جی، تو ہلن کے تین معنی میں بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہلن وانت ہلن، تو رہنے والا ہے، بہذا البلد، اس شہر میں، ایک معنی یہ ہو گئے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہلن مستقبل کا صیغہ ہے کہ اس وقت تم مشکلات کے اندر موجود ہو، جیسے ابھی میں نے بتایا تھا کہ وہ مظالم کا زمانہ شروع ہو گیا تھا، اور آگے پتہ چلے گا کہ اسی صورت کے اندر کہ تم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمت کی ایک دوسرے کو تلقین کرو، تو وہ ظلم و ستم اب برداشت کرو۔ تو یہاں ہل ان کا مطلب ہے کہ ایک وقت آئے گا، مکہ فتح ہوگا، تو کچھ دیر کے لیے یہ سرزمین جس کے اوپر جانوروں کو مارنا، کیوں جی کیا ہے؟ حرام حرام ہے۔ حرام، بالکل ٹھیک ہے۔ اور کوئی تنکا تک بھی درخت کی چیزیں کاٹنا، وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے جی۔ اللہ کیا کرے گا؟ اس سرزمین کو تیرے لیے، تیری بڑائی کی خاطر تھوڑی دیر کے لیے حلال کر دے گا۔ وہ فتح مکہ کے اندر ہوا۔ تیسرا معنی جو ہے جو ہم لیں گے ابھی، وہ یہ ہے کہ جس جگہ پر کوئی جانور بھی مارنے کی اجازت نہیں، اور کوئی درخت جو جاندار، مطلب اگر خیال کر لیا جائے اس کو بھی کاٹنے کی ضرورت اپنا اجازت نہیں ہے، اس جگہ پہ آپ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے ہاں بہت باعزت اور مجید اور مجد اور شان والے ہیں، ان کے اوپر بھی ظلم و ستم کو حلال کر لیا گیا ہے۔
جی ٹھیک ہے. جی تو اب ترجمہ کیسے ہوگا؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کا مطلب ہوگا اور تو حلال کر لیا گیا ہے بِهَذَا الْبَلَدِ اس شہر میں. اب یہ جو ہے کہ حلال کر لیا گیا ہے، یہ مطلب کیا ہے کہ یہاں تیرے اوپر مظالم، تجھے قتل کرنے کی سازشیں، تجھے یہاں سے نکالنے کی تدبیریں، یہ سارے یہ لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر. ہم تیسرے معنی لیں. جی ٹھیک ہے سر. جی. اور تو اس شہر میں بریکٹ میں لکھ لیں مظالم. جی مظالم کے لیے حلال کر لیا گیا ہے، جی مصائب کے لیے حلال کر لیا گیا ہے. کیا کرنا ہے؟ یا ویسے ہی حلال کر لیا گیا ہے، یہی اس سے سمجھ جائیں گے. یہ سمجھ آ جاتی ہے اس سے. سمجھ آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے. آپ نے یہ خود نہیں سمجھنا، آپ نے کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، دوسرے بندے نے بھی سمجھنا ہے اس کو. اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ سب کی طرف سے بنائے. تو یہ آپ اس کا ترجمہ عمومی طور پر یہ دیکھیں گے، اور تو اس شہر میں رہنے والا ہے، تو اس شہر میں مقیم ہے. لیکن جو آگے مضمون آ رہا ہے نا، وہ مصائب اور مشکلات اور مشقت اور اس چیز کا ہے. تو لہذا جو قریبی معنی ہے وہ تیسرے معنی کہا کہ وہ زیادہ بہتر ہے کہ تو اس شہر میں حلال کر لیا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی آگے اللہ تعالیٰ ایک اور قسم کھا رہا ہے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور والد کی قسم، وما ولد، اور ان کی قسم جو اس نے جنم دیا. اب آپ کے ذہن میں ایک بات یہاں آئے گی کہ جنم تو والدہ دیتی ہے، کیوں جی؟ جی جنم تو کون دیتی ہے؟ والدہ. والدہ. جی. یہاں جو پہلے والد صاحب تھے انہوں نے جنم دیا تھا، کیوں جی؟ جی پہلے والد محترم کون تھے؟ حضرت آدم علیہ حضرت آدم السلام. علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. تو انہوں نے جنم دیا، ایک معجزہ ہوا یا نہیں ہوا؟ کن کو جنم دیا تھا؟ پسلی سے کون نکلی؟ حضرت حوا سلام اللہ علیہ. حضرت حوا. اور پھر ان سے آگے جتنی بھی قیامت تک کے لیے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے وما ولد میں آ جائیں گے. میں جی سمجھا پایا ہوں؟ جی سمجھ آ گئی سر. تو ترجمہ آ گیا، اور والد کی قسم اور اس کی قسم جو اس نے والدہ، فعل کے طور پر ہم لے رہے ہیں ما والدہ، جو اس نے جنم دیے، یا وہ جو اس نے جنم دیا. جی یہاں تک کرتے ہیں ابھی، بلکہ ایسا کر دیتے ہیں کہ یہ جو قسم کھائی ہے یہ کس پر قسم کھائی ہے؟ یہ اس چیز پر قسم کھائی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. یہ ہے جی. کیا مطلب ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ؟ بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا. بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بذات خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہے کہ انسان خود نہیں پیدا ہوا. جی. پیدا کس نے کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. تو جس نے پیدا کیا اس کی معرفت جو ہے وہ حاصل ہونی چاہیے. جی. اور وہ اکیلا احد یا واحد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا. اب جو لفظ آ رہا ہے یہ اہم ہے، فی کبد. کبد کہتے ہیں مشقت کو، اور کبد کہتے ہیں جس کے اندر مشکلات ہوں.
اگر آپ دیکھیں گے کہ انسان کی مشکلات کہاں سے شروع ہو جاتی ہیں، انسان کی مشکلات اس وقت سے شروع ہو جاتی ہیں کہ جب وہ ہم اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر ہوتے ہیں، تو وہاں سے ہی یہ مشکلات شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ دنیا کے اندر آتا ہے تو وہاں بھی چلنے پھرنے میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی جی ایسا ہی ہے جوانی سر۔ گزرتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ اب میں جناب بالکل پھول بن گیا ہوں، دوسروں کو خوشبو لیتا بھی ہوں، خوشبو دیتا بھی ہوں، لیکن وہ کیا کرتا ہے، اپنے ایک سفر کی طرف مشقت کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر بوڑھے لوگ جو ہو گئے ہیں وہ اپنے آپ کو دیکھیں تو اس وقت انہیں کام کرنا پڑے تو مشقت، پھر قبر اور میدان حشر، یہ سارے کا سارا آپ صرف قبر سے پہلے کا جتنا بھی فاصلہ ہے اس کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ انسان ہر دم مشقت کے اندر ہے۔ جی آپ ابھی پڑھ رہے تھے جب پہلی نشست تھی تو سورہ انشقاق اس کی آیت نمبر 6 پڑھی تھی آپ نے، ہاں میرے پاس 6 نمبر لکھا ہے، آپ نے پڑھا تھا یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک، پڑھا تھا نا؟ جی جی تو کیسر بھائی آپ اس کا ترجمہ کریں گے؟ یا ایھا الانسان، اے انسان، اے انسان، انک قادح الی ربک، بے شک تو محنت کر کے، محنت مشقت کر کے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے۔ جی اوہ ہوئے ماشاء ہوئے، جی بے شک تو محنت کر کے، محنت کرتا ہوا، مشقت کرنے والا بن کر، قادح ہے مشقت کرنا، آپ کرنے والا بن کر، اور قدحن خوب مشقت اللہ کرنے والا جی بن کر اپنے رب کی طرف جا جانے رہا ہے، والا۔ جی جانے والا ہے، ٹھیک ہے، جانے والا قادح اس میں فاعل، اور آگے ہے فملاقی، تو اس تو سے اس سے اس سے ملاقات ملاقات ملنے کرنے کرنے والا 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 ہے، ہے۔ وہاں تو تھا، لیکن فملاقی سے پہلے جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی کبد، اس کی تشریح آ جاتی ہے نا اس میں؟ جی جی بالکل آ جاتی بالکل آ جاتی ہے۔ اب یہی چیز اگر دیکھیں گے تو اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں بلد کے اندر مشقت، مظالم کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے برداشت کی، ہلن یہاں، ووالد وما ولد اس کے اندر وہ لفظ قبض نیا ہے، مشکلات اور مصیبتیں، یہ مشقت ہم استعمال کریں گے۔ ویسے قبض جو قبض اپنا جگر کو بھی کہتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا جی، جی ہمارا جو عضو ہے نا لیور، جی جی اس کو بھی قبض کہتے ہیں جی، تو لیکن یہ اس سے کا پہ مشقت۔ آئیے جی پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی اللہ کے نام کے ساتھ جو اللہ بہت کے زیادہ نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا انتہائی اور انتہائی مہربان ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے، لا نہیں نہیں، نہیں، مطلب یہ ہے تمہاری سوچ، تمہارا عقیدہ یہ کہ دنیا جو ہے دنیا ہی دنیا ہے اور آخر میں جواب دہی نہیں ہوگی، ٹھیک، اور دنیا کے اندر رنگ رلیاں بنا رہے ہو، یہ اس کا جواب ہے لا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اقسم بہذا البلد، جی میں اس قسم شہر کھاتا کی ہوں قسم کھاتا ہوں، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، وَأَنْتَ حِلٌّ، ترجمہ کریں، اور اور تو تو حلال حلال کر لیا گیا ہے تو حلال کر لیا گیا ہے، بہذا البلد، اس شہر میں اس شہر میں۔ میرا ویسے ایک مشورہ ہوگا، آپ بریکٹ میں اگر مظالم کے لیے لگا دیں تو بندوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جی وہ ٹھیک کی ہے۔ میں نے جو آپ نے کہنا ہے وہ
ورنہ حلال کر لیا گیا ہے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے جو کم علم والا ہو کہ شاید کچھ ذبح کرنا ہے حلال کرنا، جی، جی یا حلال کوئی اور کوئی چیز ہے، تو بریکٹ میں کرتے ہیں مظالم کے لیے حلال کر لیا گیا ہے بہذ البلد، اس شہر میں، ووالدم، جی اور ترجمہ، والد کی قسم والد کی قسم اور والد کی قسم، وما ولد، اور اس اور چیز کی اس کی جو اس نے قسم جنم جو دیا، اس نے جنم دیا اور اس چیز کی جو اس نے جنم لیا نہیں، جو اس دیا نے دیا جنم دیا، جو اس دیا نے جنم دیا۔ جنم دیا۔ یہ پوری کی پوری مخلوقات، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات نہیں بلکہ انسان جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر آ جائیں گے۔ آگے، لقد خلقنا الانسان، بے بے شک شک ہم ہم نے نے انسان کو پیدا کیا بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا فی کبد، مشقت میں، مشقت میں۔ مشقت میں، ٹھیک ہے، مشقت میں پیدا کیا۔ آگے پڑھتے ہیں جی۔ اب مشقت میں پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو ایک فری ویل آف چوائس جو تھی وہ دے دی، یہ پتہ ہے، کبھی پہلے پڑھا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ جو ایک آزادی دی تھی وہ تقدیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس تقدیر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزادی دے دی انسان کو کہ تو اتنی حد بھی، یہ حدود ہیں تمہاری اور یہ قیود ہیں جس کے اندر تو قید ہے، اس سے اگر تجاوز کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گی؟ نافرمانی ہو جائے گی، اور اس حد کے اندر اندر رہے گا جو میرے احکامات ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے، اس کے اندر تم نے دنیا کے اندر ایسے کھیلنا ہے جیسے میں کہتا ہوں، انجوائے کرو۔ کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ جی جی کسی صورت میں بھی یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑو، بلکہ وہ کہتا ہے دنیا کو استعمال کرو، لیکن کرو کیسے؟ جیسے میں کہتا ہوں۔ جی میرا خیال ہے جی میں نے ٹھیک۔ کر دیا سر، جی تو جیسے میں کہتا ہوں، اب انسان کیا کرتا ہے؟ انسان اس اما شاکرم و اما کفورا کی بات کہ خواہ وہ شکر کر گزارنے والا بنے، یہ اللہ نے کہا، اور کفورا یہ انسان کی اپنا چاہت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا، تو لہذا وہ کیا کرتا ہے؟ جب اس کے پاس چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، زندگی اللہ نے دی، نہ اس کے بس میں سانس لینا کیا ہمارے بس میں ہے کہ بھی ہم دنیا کے اندر آئے ہم اپنا سانس خود لینا شروع کر دیتے؟ نہیں، نہیں سر، کوئی بالکل زندگی اپنے اندر، ہم تو ایک لوتھڑا تھے نا، اس لوتھڑے کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی کی یا روح جو پھونک دی تھی، کیا وہ ہمارے بس میں ہے؟ کسی انسان کے بس میں ہے؟ نہیں، نہیں نہیں۔ سر، اب اس چیز کی طرف اگر تو انسان خلقنا تخلیق کی طرف ہی دیکھے گا تو پھر اگلی آیت جو ہے اس کو پڑھنے کا اس کو مزہ آئے گا کہ وہ پھر عجز، انکساری، اس کو کرے گا، تکبر اور اکڑ اس کی طرف نہیں جائے گا۔ وہ دو چیزیں یہ ذہن میں رکھ لیے گا، خیر اور شر، سعادت اور شقاوت، جی انتخاب انسان کا ہے۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ کیا یہ سابو، وہ انسان گمان کرتا ہے، اللہ یقدرا، کہ ہرگز کوئی قابو نہیں کرے گا، کوئی قادر نہیں ہوگا، علیہ، اس پر، احد، کوئی ایک، کوئی ایک۔ ترجمہ بنے گا کہ کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی بھی یا کوئی ایک بھی قادر نہیں ہوگا؟ اب قادر کو میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا یہ ہے، دوسرا ترجمہ قابو پانے والا، قابو نہیں پائے گا، جی جی یہ کر لیں، قابو نہیں پائے گا، یہ ترجمہ ہوا ہے یقدرا، کہ قادر ہی کرنا ہے تو ٹھیک ہے جی، قادر کر لیتے ہیں جی۔ جی
ایحسبو، کیا وہ گمان کرتا ہے، الن یقدر علیہ، کہ ہرگز قادر نہیں ہوگا، علیہ اس پر، احد کوئی ایک بھی۔ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کا نفس کہتا ہے کہ تو اس دنیا کے اندر شترے بے مہار، یہ لفظ پہلا ہم استعمال کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے شترے بے مہار؟ جی، بغیر لگام کے اونٹ۔ جی، جدھر منہ آیا بس ٹھیک ہے ادھر چلتا جا، کوئی پابندی نہیں، کوئی کچھ نہیں، وہ ہوتا ہے شترے بے مہار۔ جی، آزادی آزادی ہے، نفس کے بل پر جو میرا نفس چاہے گا میں وہ کروں گا، مجھے کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ رویہ کس چیز کا ہے؟ تکبر کا، اکڑ کا، نخوت کا، ایسے ہی ہے نا؟ جی بالکل۔ اور تو کیا اس نے گمان کر لیا ہوا ہے کہ اس پر کوئی بھی قدرت رکھنے والا نہیں ہے؟ اب وہ کیا کرتا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ انسان کو والدین ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، دونوں آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ آ کے اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام۔ لیکن پیچھے یہ ساری چیزیں کس نے پیدا کی ہوتی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور انسان جب اکڑ میں آ جاتا ہے تو یا فرعون بن جاتا ہے، یا قارون بن جاتا ہے، یا حامان بن جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اپنے نفس کی بات مانتا ہے، اللہ کی بات نہیں مانتا۔ مال آ گیا جی بہت زیادہ، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جتنی بھی جاہلانہ رسومات ہیں دنیا کے اندر، جب مال آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ وہ آدمی کام کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ گاڑی ایک کی ضرورت ہے، وہ ہر سال کے ماڈل کی گاڑیاں لے لیتا ہے۔ ایسے افراد آپ نے دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے؟ جی جی بالکل۔ کئی گاڑیاں لے دیکھے، لیتے ہیں۔ کئی گاڑیاں، یہ تو گاڑیوں کی بات ہو گئی جی۔ اور اس کے علاوہ اور جتنی بھی عیاشی ہو سکتی ہے اس میں، مطلب شادی کی ہے تو شادی کے اوپر اس نے جا کے اتنے پیسے خرچ کر دیے رسومات کے اوپر ہی کہ 7 دن 8 دن شادیاں چلتی رہتی ہیں، اور اس کے اوپر کتنا کچھ ہوتا ہے، برتھ ڈے جو ہے ان کو منانے کے اوپر۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں منا لیتا ہے جو کہ اس کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں، تو وہ اکڑ کا ایک جملہ کہتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیچھے آیا تھا لمن، جی لما لفظ آیا تھا جی نا، ایسے جی ایسے ہی اور ہے۔ جما بھی آیا تھا۔ جی ایسے ہی۔ اور میں نے اس وقت بتایا تھا کہ ایک لفظ آئے گا لبد، لبد، جی جی یہ مال اللبدا ابھی یقولو، وہ انسان کہتا ہے اہلکتو۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ایک ترجمہ ہوگا جو اس کا اصل بنتا ہے، میں نے ہلاک کر دیا۔ دوسرا ہوگا محاوراتی، مالن، مال کو برباد کر دیا۔ اب جو اپنا محاوراتی ترجمہ ہے، مال کو اڑا دیا، جی، جی یا مال کو لٹا دیا۔ آپ نے کون سا ترجمہ کرنا ہے کہ میں نے مال کو برباد کر دیا؟ لبدا، ڈھیروں۔ اب میں ڈھیروں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ڈھیروں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں میں نے لما بتایا تھا کہ وہ کیسے بنتا ہے۔ جمع کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی وہ بہت زیادہ سمیٹ، پہلا لما سمیٹ کر رکھنا، دوسرا ہے کہ بہت زیادہ جمع کرنا، اور لبدا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کے اوپر ایک۔ آپ نے اگر وہ پڑھا ہوا ہو ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی، آگے کیا ہے؟ جمع مالم وعددہ۔ بس میرے ذہن میں جب میں پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں وہ آیا کہ جمع مالا وعددہ، جس نے مال کو جمع کیا، وعددہ، اور اس کو گن گن کر رکھا۔ کیوں جی؟ جی ہوتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل۔ اب وہ جب خرچ کرنے پر آتا ہے تو یقول، وہ کہتا ہے اہلکت مالا لبدا، میں نے ڈھیروں
میں نے بہت زیادہ مال اڑا دیا یا برباد کر دیا، کیا کہیں گے؟ اڑا دیا سر، زیادہ صحیح ہے۔ اڑا دیا زیادہ بہتر ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ تو ہم یہ کہ ڈھیروں مال اڑا دیا، اب یہ کیوں کہے گا؟ اب اڑا دینا ایک تو یہ ہے کہ بھئی بڑا افسوس ہے کہ بھئی میں نے مال اڑا دیا، دوسرا یہ ہے کہ بھئی وہ جس طریقے سے کہے گا، بات کو کہنے کا انداز، وہ اس کے اندر جان پیدا کرتا ہے۔ او دیکھو میں نے جناب 1 ارب روپیہ جو ہے نا وہ شادی پہ اڑا دیا، جی کیوں جی؟ بالکل۔ وہ جو کہنا ہے نا وہ ہے یقولو، وہ کہتا ہے اہلکت مالا لبدا، میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ اڑا دیا۔ اب وقت کم ہے۔ ایحسب الم یرہ احد، سوال اللہ تعالیٰ ایک اور کر رہا ہے، پہلے بھی ایک سوال کیا تھا، ایحسب، کیا وہ گمان کرتا ہے، الم یرہ، اب لم کے ساتھ مضارع کا صیغہ آ رہا ہے، نہیں دیکھا، ہو اس کو، اس سے احد کسی ایک نے بھی، جی یا نہیں؟ تو وہ گمان کرتا ہے، کیا اسے کسی ایک نے بھی نہیں دیکھا؟ میرے آ رہا تھا کہ آہد کسی اکیلے نے نہیں دیکھا، میں جب یقین کر جب میں پڑھ رہا تھا نا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا آہد ہے کسی ایک، کسی انسان، احد ہے قل هو اللہ احد، یقین کریں کہ یہاں وہ احد کا لفظ وہاں اور احد کا لفظ یہاں جی اللہ کی طرف جاتا ہے، جا سکتا ہے جی یا جی نہیں جا جی سکتا؟ جی بالکل، تو کیا باتیں ہیں اس احد قرآن میں کی، نہیں اور کیا باتیں ہاں۔ ہیں جی۔ کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اسے کسی اکیلے نے، میرا ترجمہ میں نے کہا تھا میں یہ کروں گا، کسی اکیلے نے نہیں دیکھا؟ یہ ویسے ترجمہ آپ کو ملے گا نہیں جی جی، تو ہم جی وہ ترجمہ کرتے ہیں کسی ایک نے بھی نہیں دیکھا۔ اچھا کل اس کی تشریح کریں گے، اب میں کہتا ہوں اب جی ذرا پڑھ لیتے ہیں۔ ایحسب، ترجمہ کروں، اوپر آیت نمبر 5 کر رہا ہوں جی۔ کیا جی اس نے جی، گمان کیا کیا وہ ہے، گمان کیا کرتا وہ ہے گمان نہیں، کرتا ہے، کیا وہ گمان کرتا ہے اللہ یقدر علیہ احد، کہ کہ اس اس پر پر ہرگز کوئی کوئی ایک ایک بھی بھی قدرت نہیں رکھتا ہوگا؟ قدرت نہیں رکھتا؟ کہ اس پر کوئی ایک بھی قدرت نہیں رکھتا ہوگا، ٹھیک ہے، لن، اوکے، ہرگز ایک بھی قدرت رکھتا نہیں ہوگا، یقولو، جلدی، وہ کہتا وہ ہے وہ کہتا ہے کہتا ہے اہلکت مالا لبدا، کہ میں نے میں نے ڈھیروں مال ڈھیروں اڑا مال اڑا دیا۔ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ ایحسب، کیا وہ گمان کرتا ہے کیا وہ گمان کرتا ہے، الم یرہ احد، کہ اسے اسے کسی ایک ایک نے نے بھی بھی نہیں نہیں دیکھا؟ دیکھا؟ کسی ایک نے بھی نہیں دیکھا؟ کل اس پہ آیت ہم سورہ اور سورہ نحل کی انشاءاللہ وہ بھی آیت پڑھیں گے، یہاں تک ہوا۔ اب جی آپ کے پاس بسم وقت ہے اللہ تھوڑا